بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک دم سے پاکستان کی ایک جماعت اسلامی پاکستان، اس کو ایک دم سے پاکستان میں انتخابات اور سیاستدانوں کو ایک میز کے اوپر اکٹھے کرنے کا ایک دم سے جنون کہہ لیں، یا ایک دم سے ان کو احساس بیدار ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں بڑے حالات خراب ہیں، ہمیں جو ہے وہ کچھ کرنا پڑے گا، سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن سر، سیاستدان جو کر رہا ہوتا ہے وہ سیاست ہوتی ہے، اور سیاست جو ہے وہ امکانات کا کھیل ہوتا ہے، اور اس امکانات کے کھیل میں بیسیکلی اپنا کوئی الو سیدھا کرنا ہوتا ہے. یہ سیاست ہے. اب اس کو اگر ہم پازیٹیولی کہنا چاہیں تو ملک و قوم کے مفاد کے وسیع تر مفاد میں یہ والا کام وہ والا کام. پہلا کام کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حکومت کا حصول ہوتا ہے. اس کے لیے وہ مذاکرات کرے، اس کے لیے وہ ایجیٹیشن کرے، اس کے لیے وہ الٹی ہو، اس کے لیے وہ سیدھی ہو. جماعت اسلامی اس وقت جو سیاست کر رہی ہے، سوال دو تین پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو کیا کسی نے کہا. کیونکہ جماعت اسلامی کا اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو بھٹو صاحب سے لے کے جب وہ ہوتی تھی نو ستارہ پارٹی، پاکستان عوامی اتحاد، پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس جس کو کہتے تھے، اس میں کن کے کہنے کے اوپر تحریک نظام مصطفیٰ وہ شروع ہوئی تھی. بات دھاندلی سے شروع ہوئی تھی، تحریک نظام مصطفیٰ سے ہوتی ہوئی پاکستان میں ماشاء اللہ کے نفاذ تک آ کے رکی تھی. اور ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کے پاپولر ترین لیڈر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک کمزور ترین جو نو ستارہ اتحاد تھا اس کے ساتھ وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھے تھے، بات چیت کی تھی انہوں نے، حالانکہ وہ جیت رہے تھے. اور بہرحال وہ پھر خیر پرانی بات ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہمارا مدعا کچھ اور ہے. تب بھی جماعت اسلامی کی تاریخ ہے کہ جماعت اسلامی نے وہ نو ستاروں کے ذریعے جو حالات خراب کیے تھے وہ پھر ضیاء الحق صاحب اور امریکہ کے ڈالر ہوتے تھے، اور ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ پھر ان کے اوپر آ کے بیٹھ گئے تھے. یہ تاریخی حقائق ہیں. بہرحال وہ اس کے بعد اب جب یہ والی بات چلتی ہے تو پھر وہ پرانی باتیں ذہن میں آتی ہیں. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو جو پی ٹی آئی نے جو انیشیٹو لیا ہے جماعت اسلامی نے کہ جی کہ وہ کل وزیر اعظم سے ملے سراج الحق صاحب، اور آج وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کل ہی مل لیا تھا انہوں نے عمران خان صاحب سے. اب عمران خان صاحب نے جو پارٹی تشکیل دی ہے جو جماعت اسلامی سے رابطہ کرے گی، جماعت اسلامی عید الفطر کے بعد گول میز کانفرنس یا آل پارٹیز کانفرنس، جس میں شہباز شریف صاحب بھی ہوں، جس میں عمران خان صاحب بھی ہوں، اور اس کے اوپر بیٹھ کے کہ بات چیت کی جائے کہ جی کہ کب انتخابات کروانے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب تو آج کی تاریخ تک ہر سیاسی محاذ کے اوپر ناکام ہوئے. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے در پردہ مدد مانگی ہے جماعت اسلامی سے کہ کچھ کرو. اور جو کمیٹی انہوں نے قائم کی ہے وہ جماعت اسلامی سے مذاکرات جماعت اسلامی کرے گی. وہ کیسے؟ میاں محمود الرشید ایک ہیرا ہیں، اور ان کو اگر آپ دیکھیں ان کا ماضی جماعت اسلامی سے وہ آئے ہوئے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر ہیں چودھری اعجاز صاحب، وہ بھی جماعت اسلامی کے نکالے ہوئے ہیں، وہ رندے خراب ہیں جماعت اسلامی کے. تو اس کے بعد ہیں پرویز خٹک صاحب، یہ پیپلز پارٹی سے ہیں اور جہاں دیدہ سیاست دان ہیں. بہرحال ان سے بات لگتا ہے کوئی بات شاید کوئی وزن بڑھے، لیکن جماعت اسلامی سے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے ہی پرانے ایلیمنٹس جو ہیں وہ نکالے گئے. اب نکتہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جماعت اسلامی کو کیا ملے گا. سر، جماعت اسلامی نہ تو کسی وزارت اعلیٰ کی پوزیشن لینے میں ہے، نہ وہ کوئی کسی اب وہ بڑی ریس کا کھلاڑی نہیں ہے، بڑے میدان کا کھلاڑی نہیں ہے. تو جماعت اسلامی کو کون سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ خدائی خدمت گاری کے لیے کہ جی کہ نہیں حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جماعت اسلامی کا ٹریک ریکارڈ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک وقت میں پاکستان کے اندر اتنے حالات ابتر کر دیے تھے، اور جماعت اسلامی وہ ادھر سے لے کے الشمس اور البدر سے لے کے اور ادھر جو ہے وہ گو واجپئی موومنٹ تک پاکستان کی جو ہے وہ کچھ خاص اشاروں کے اوپر یہ ہمیشہ میدان میں اترتی ہے. تو اب اس کی یہ وہ والی پوزیشن بھی نہیں رہی. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی یہ کیوں کر رہی ہے، اور یہ کہ کیا جماعت اسلامی جو ہے وہ تھوڑے کو کچھ زیادہ جان رہی ہے؟ کیا پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ اقرار کر لیں گے؟ کیا وہ انتخاب جو مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ میرے پاس دو خبریں ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک خبر جو ہے وہ ہے یعنی دونوں خبریں وہ ہیں گورنمنٹ سائٹ سے. تو پہلے میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ
اس سارے کھیل میں کیا جماعت اسلامی کراچی کے میئر کی سیٹ نکالنا چاہتی ہے؟ اس سارے یعنی وہ جو بہت بڑا جو کہتے ہیں نا میلہ سجا کے اس میں کسی کا رومال چوری کرنے کے لیے تو نہیں میلہ سجایا جا رہا. تو وہ کراچی کا میئر کہ جماعت اسلامی اور جو پی ٹی آئی ہے یہ مل کے کچھ تگڑم کر لیں اور اس سارے جو ہے نا نیشنل لیول کے ڈائلاگ میں سے وہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی کے میئر کی سیٹ نکال کے لے جائے ان سے رشوت کے طور کے اوپر, خدمت کے طور کے اوپر, افزانے کے طور کے اوپر پی ٹی آئی سے. ایک تو یہ بات ہے, یہ امکانات ہیں, ایک یہ ممکن ہے کہ یہ والا کام ہو جائے. دوسرا, کیا یہ ممکن ہے کہ مذاکرات ہوں؟ پہلی بات یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے جو ہے وہ سعد رفیق صاحب اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ عید کے بعد ان سے, یہ ذرائع سے چل رہی ہیں خبریں کہ وہ جو مذاکرات ہوں گے یا جس لیول کے اوپر ہوں گے وہ یہ والے فوکل پرسن ہوں گے. اوکے, ویری گڈ. لیکن سر سوال یہ ہے کہ میرا جو ایک موٹا سا سوال ہے کہ کیا نواز شریف کی پاکستان میں موجودگی کے بغیر انتخابات ہونے چاہیے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اب آپ پوچھیں گے یا جو مسلم لیگ نون کے یا نواز شریف کے مخالفین ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی کہ نواز شریف کو کسی نے روکا ہے, آ جائیں, آ کے کر لیں انتخابات, لڑ لیں انتخابات, حصہ لے لیں انتخابات میں. نہیں سر, نواز شریف کو پاکستان کے قانون کا بازو مروڑ کے اس کو سزا دی گئی, اس کے خلاف جعلی جھوٹے مقدمے, سزائیں نہیں بنتی تھی, ادھر ادھر سے پکڑ کے سزائیں کروائی گئیں, سزائیں سنوائی گئیں. جب وہ پاکستان آ رہے تھے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے, لڑنے کے لیے, ان کو جیل بھیجا گیا. تب کے واقعات اون چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ کس طرح باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ نواز شریف کی فکر چھوڑ دیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو سمجھ لگ گئی تھی کہ اگر نواز شریف پاکستان آ گیا اور اس نے کمپین لیڈ کر لی تو میں الیکشن نہیں جیت سکوں گا. تو انہوں نے پھر رابطہ کیا چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ, اس وقت کے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کمپین پہ فوکس کریں, نواز شریف کو چھوڑ دیں, ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. پھر جو انہوں نے کیا وہ ہمارے سامنے ہے. تو جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ ظلم تھا. تو کیا اب بھی جو ہو وہ ظلم ہو؟ کیا ادھر عمر تاب بندیال صاحب بیٹھے ہوں اور وہ پاکستان آئیں تو جناب وہ ان کی اپیل سننے کے بجائے انہیں کہے کہ جی 6 مہینے جیل جاؤ, خان صاحب کو ہم نے الیکشن جتوانا ہے, آپ جو ہیں وہ الیکشن لیڈ نہیں کر سکتے, کمپین لیڈ نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب جو ہیں یا ان کو جتوانے کے لیے نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ پھر جیل بھیج دیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اور جب تک یہ اپنے کیا ان کا نام ہے بندیال صاحب سیٹ کے اوپر ہیں, چیف آف آرمی سٹاف کہنے لگا سی, چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, تو تب تک نواز شریف پاکستان میں شاید نہیں آئیں گے. اور جب وہ آئیں گے تو یا تو پھر یہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے یا پھر اس کردار کے ساتھ نہیں ہوں گے, کوئی نہ کوئی گارنٹی دے کے آئیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ان کا ڈول جو ہے فوری طور پر اس میں آگے بڑھے. اگر یہ مذاکرات ہونے ہیں تو پھر اس کا کوئی گارنٹر چاہیے کہ گارنٹی کون دے گا ان ساری چیزوں کی, وہ قوت کون سی ہے. اچھا اب اس پہ آ جائیں, وہ جو قوت ہے وہ تو عمران خان صاحب کے لیے میرا مطلب ہے موضوع حالات نہیں رکھتی, یوں کہہ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عمران خان صاحب سے نفرت کرتی ہے, لیکن عمران خان صاحب کے نام کے اوپر کانوں کو ہاتھ ضرور لگاتی ہے. تو وہ تو عمران خان صاحب کی گارنٹی دینے سے رہی. جماعت اسلامی گارنٹی دے گی؟ کون گارنٹی دے گا؟ کیا ان کی پارٹی اپنی پارٹی گارنٹی دے سکتی ہے عمران خان صاحب کی؟ نہیں دے سکتی. کیا اگر فرض کریں کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو جی کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے 8 اکتوبر کو, وہ کہتے ہیں نہیں اگست میں کرا لیں, یا مطلب ستمبر میں کرا لیں, اکتوبر میں نہ کروائیں. ان کی خواہش ہوگی کہ بندیال صاحب کے ہوتے ہوتے الیکشن ہو جائیں, اور ان کی خواہش ہے کہ بندیال صاحب کے بعد انتخابات ہوں. یہ موٹی سی بات ہے. تو کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے زور بازو کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ سر بڑے جس کو کہتے ہیں نا کریٹیکل کویسچن ہے. یہ بڑے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جن کا جواب ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. عمران خان صاحب کو یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے زندگی میں کبھی بھی جو انتخابات ہیں وہ اپنے زور بازو کے اوپر نہیں لڑے. انہوں نے ایک ہی 2018 والا بھی RTS بٹھا کے سادہ اکثریت نہیں مل سکی تھی پائن کو. اب وہ جو بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک سائیکل ہے ان کا پروپیگنڈے کا, کہ وہ
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک مہم چلاتے ہیں. آج 5-6 ہزار بندہ جو ان کے پے رول کے اوپر ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان سے جہاں سے ہی پیسے آ رہے ہیں, یا پھر پیسوں کا ایک سائیکل ایک اور طرح سے بھی کمپلیٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو پرسیپشن سوشل میڈیا کے اوپر ہوتی ہے 5-6 ہزار بندہ جب وہ پیشی پوشی کے اوپر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ آتا ہے تو اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے اس پروپیگنڈے کو یا اس تاثر کو جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے, اور پھر اس دونوں کے ملے جلے تاثر کو جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں, ایک حلقے سے 3-3 4-4 پھر پیدا ہو جاتے ہیں. جب تاثر یہ بنتا ہے اوہ بڑی عوام ہے دنال, کیونکہ عمران خان صاحب کو ٹکر دینے کا والا ایک ہی جلسہ ہوا ہے مریم بی بی کا قصور والا, کیونکہ وہاں پر پارٹی میں اتنی تقسیم نہیں تھی, تو باقی تو نون لیگ تو آپس میں ہی گتھم گتھا ہے, یہ اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے, اور عمران خان صاحب کو اسی کا فائدہ ہے. پیپلز پارٹی کو تو میرا مطلب ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پنجاب سے مار مار کے نکال دیا گیا. تو قصہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو الیکشن جو لڑا ہے ایک ہی اپنے زور بازو کے اوپر, وہ تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس والا, جو انہوں نے ووٹ لینا تھا نہیں لے سکے. تو اب کیا وہ بندیال صاحب کے بغیر, پہلے تو فوج گئی بیچ میں سے, تو کیا بندیال صاحب کے بغیر وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ یہ آسان کام نہیں ہے. اب خبر پہ آ جائیں. خبر یہ ہے کہ کل رات کو رابطہ کرنے والوں نے رابطہ کیا, اور یہ ذہن میں رکھے کہ پی ڈی ایم میں ایک ہی پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ جی کہ چلیں بات چیت تو آگے بڑھائیں نا, سیاسی لوگ ہیں, اور لیکن وہ بھی کہتی ہے کہ جی کہ شرائط کے اوپر تو نہیں کریں گے. ابھی تک جو ہے وہ جو پی ڈی ایم میں الیکشنوں کے اوپر کوئی رول پلے کر سکتی ہے اس پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی نے ابھی تک تو رابطہ نہیں کیا, اور اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا کہ جی کہ کی کرنا ہے, پھر کرنے نے کہ بات چیت کریں, کوئی انتخابات کی کوئی ڈیٹ ڈھونڈیں, کیونکہ یہی جو آبرو مندانہ جو ہے وہ واپسی جو ہے جس کو سیف ایگزٹ کہتے ہیں, اسی میں سب کی بھلائی ہے. اب آپ بتائیں کہ کیا کریں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے, لعنت بھیجیں مذاکرات کے اوپر. کس سے کریں مذاکرات؟ ایک ہارے ہوئے شخص سے یا ایک ضدی شخص سے. اب جب ان کی ساری پھوکیں نکل گئی ہیں تو اب ان کو جناب مذاکرات یاد آ رہے ہیں. جب ہم مذاکرات کہتے تھے تب تو وہ کرتے نہیں تھے. تو الیکشن کی تاریخ دیں گے, جو ٹھیک تاریخ لگے گی وہ والی دیں گے. سر یہ ہے اندر کی خبر. تو اب جو اس پی ڈی ایم کا جو ایک اتحادی ہے, یعنی کہ جس کا میں نے ذکر کیا پاکستان پیپلز پارٹی, وہ یہ جواب سننے کے باوجود انتخابات سے یا مذاکرات سے وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم نے, جس میں مولانا اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہیں وہ دو بڑی جماعتیں ہیں, اگر انہوں نے اکتوبر میں بھی کہا کہ جی دیکھتے ہیں کہ کرانے کہ نہیں کرانے انتخابات, تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. پھر جو ہے وہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو سکتا ہے کہ حمایت نہ رہے. یہ بھی امکان ہے سر, کیونکہ جنہوں نے جتنا پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اور جن کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کتنا بیڑا غرق ہوا ہے, وہ کچھ اور چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہم ڈیموکریٹ لوگ ہیں, ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. ہم تو 90 دن کے اندر انتخابات کے حامی ہیں, لیکن یہاں پر بھی سپریم کورٹ نے وہ کہتے ہیں نا اچھل تکا ہو کے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ کنٹروورسی پیدا کر دی. اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ درمیان میں نہ چھال مارتی عمران خان صاحب کی محبت میں, بندیال صاحب, میں سپریم کورٹ نہیں کہنا چاہتا, بندیال صاحب اینڈ کمپنی, بندیال صاحب اینڈ کمپنی کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہائی کورٹ کے کیا کریں گے, وہ کیا کریں گے. ہم بدماشی کی نا انہوں نے سر, بدماشی کا الٹا رزلٹ نکل آیا. اب وہ بھی اپنے بھن بھراواں بلا کے رہنے یار کو پیغام بھیجیں. پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیوں کو ادھر ادھر. یہ دوسری خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو. رات کو ہلکا سا آپ کو اشارہ دیا تھا کہ یار کہ آپس میں بیجو تو کوئی انتخابات کی تاریخ دے دیں, ہمارے لیے بھی کوئی عزت والا جو ہے نا راستہ وہ بچ جائے, ورنہ تو ہمیں پھر کچھ کرنا پڑے گا. تو وہ اگلے کہہ رہے ہیں کرو, منع کیا تھا انہوں کسی نے. تو یہ والی صورت حال ہے. ابھی جو خبریں صرف پھیل رہی ہیں, ذرائع سے چل رہی ہیں اور ان کی چیزیں ہو رہی ہیں, ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب نے ہاتھ پوانا ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, ریسکیو کرنے کے لیے جماعت اسلامی کو, کیونکہ جماعت اسلامی کے بہت سے لوگ ادھر ہیں, جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا پی ٹی آئی کے اندر,
اور انہوں نے ان کو آواز دی ہے کہ بدلے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ کراچی والی کوئی سیٹ مل جائے میئر والی، تو وہ ان چکروں میں ہے. باقی اس کو کیا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، انہیں کہڑا الیکشن دے وچ جناب کھلو کے تو کوئی ان کو لگتا ہے کہ ہمارا سندھ میں وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا یا پاکستان میں وزیر اعظم ہمارا ہوگا. وہ تو امیدوار نہیں ہے، وہ جہاں کے امیدوار ہیں وہ اس کے لیے عمران خان صاحب کو ہیلپ آؤٹ کرنے آئے ہیں. وہ اب چلیں اب اس کو یوں سادہ کر لیں کہ پہلے ہیلپ آؤٹ وہ ہیلپ مانگ رہے تھے پاکستان کی فوج سے، انکار ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ چلیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، پھر بندیال صاحب سے ہیلپ مانگی، سر وہ فائدہ کوئی نہیں ہوا بلکہ اس کا الٹا نقصان ہو گیا. تو اب سیاسی لوگوں سے وہ ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سیدھا رابطہ کریں، ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے سیدھا رابطہ کریں آصف علی زرداری کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ اس پوزیشن میں معاملات کو لے آئیں، یا شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو. یا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف کے منظرنامے کے اوپر آئے بغیر نہ کوئی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں. نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ مین ایشو ہوگا ان مذاکرات کا. جب تک وہ نہیں تو سر کچھ بھی نہیں. یہ سادہ بات ہے، اس کو اگر سمجھ میں آ جائے تو بڑی ٹھیک بات ہے، اگر نہیں آئے گی تو پھر جب آپ کو یہ چیزیں کھلتی ہوئی سامنے نظر آئیں گی تو پھر سمجھ آئے گی. اگلا الیکشن جو ہے وہ نواز شریف کے میدان میں اترے بغیر ممکن نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. اگر یہ عمران خان صاحب کو قابل قبول ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے انتخابات ہو جائیں، اکتوبر سے پہلے انتخابات ہو جائیں، بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے انتخابات ہو جائیں. لیکن بندیال صاحب کو بہت کچھ سرنڈر کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کی محبت میں جو انہوں نے اخیر کیتی ہوئی ہے نا، اس سے ان کو توبہ کرنی پڑے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.